آخری سوال ہے بیوہ عورت کے حوالے سے کہ بیوہ جو عدت گزارتی ہے تو اس میں وہ کیا کر سکتی ہیں اور کیا نہیں کر سکتی۔ بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں اور اپنی طرف سے مشورہ دیتی ہیں، یہ نہیں کر سکتی، یہ کر سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مثلاً آسمان نہیں دے سکتی۔ ایک فون تو مجھ پر بھی آیا تھا، پوچھا گیا کہ کھڑکی کھول سکتی ہوں یا نہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے غلط فہمیاں رائج ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پر بھی رہنمائی فرمائیں، چونکہ خواتین بھی ہیں تو جو شرعی حیثیت ہے وہ آپ بیان فرمائیں۔ عدت کے حوالے سے شریعت کا حکم کیا گیا، بس آپ اس کو سمجھ لیں۔ خواتین اسلام بھی بیٹھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عدت کا مطلب شریعت کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا یا کسی عورت کے شوہر نے اسے طلاق دی تو اس صورت میں زیورات پہنے گئے، ہاتھوں میں کنگن پہنے گئے اور بالیاں وغیرہ جو پہنی گئے ان زیورات کو اتار دینا گئے، اور عدت کے دن جب تک رہیں گے اچھے اچھے لباس جو شادی وغیرہ کے موقع پر پہنے جاتے ہیں تو اس طرح کے لباس پہننے سے بچنا گئے۔ اور کہاں پر رہنا گئے؟ شوہر کے مکان میں، جس کے جب شوہر تھا اس وقت شوہر کے ساتھ جس مکان میں رہتی تھی اسی مکان میں اس کو عدت گزارنی گئے، اسی مکان میں اسے رہنا گئے۔ اب ایک سوچ ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ اس مکان میں رہنے کا مطلب کہ ایک مخصوص کمرہ، اس میں بھی ایک مخصوص کونا، بس وہیں اسے رہنا گئے، وہیں ایک کونا پکڑ کر اسے بیٹھ جانا گئے۔ مکان میں اگر 4 منزلہ مکان گئے تو ایک ہی کمرے میں اسے بیٹھے رہنا گئے، آگے پیچھے اوپر نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ بالکل یہ سوچ غلط ہے۔ شوہر کے ساتھ جس مکان میں وہ رہتی تھی 4 کمرے کا اگر مکان گئے تو مکمل 4 کمروں میں اسے آنے جانے کی اجازت گئے۔ 2 منزلہ اگر مکان گئے، دونوں منزل میں وہ رہتے تھے تو اوپر نیچے اسے آنے جانے کی اجازت گئے۔ بس یہ ہے کہ اس مکان سے باہر بغیر کسی ضرورت کے اسے نکلنا جائز نہیں ہے، بغیر کسی ضرورت کے اسے جانا جائز نہیں ہے۔ اب ایک سوچ یہ بھی ہوتی ہے، سوالات لوگ کرتے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا، والدہ عدت میں گئے، بہت بیمار گئے، شدید بیمار گئے، 2 دن کے لیے ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت گئے، لیکن وہیں پر ہمارے یہاں جو مشہور کیا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ مکان سے نکل ہی نہیں سکتی، ضرورت ہے تب بھی نہیں نکل سکتی، تو یہ سوچ پھر غلط ہے۔ شریعت اتنی سخت نہیں ہے، شریعت نے بالکل ایسے مسائل اور ایسے حکام ہمیں دیے گئے کہ بآسانی ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو ضرورت اگر گئے ہاسپٹل جانے کی، علاج کے لیے، کوئی اور ضرورت گئے، عورت کے باہر نکلے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، تو جب تک ضرورت ہے وہ باہر جا سکتی ہے، ضرورت پوری کرنے کے بعد واپس اس مکان میں آ کر کے وہ عدت گزارنے لگے۔ آسمان نہیں دیکھ سکتی، زمین نہیں دیکھ سکتی، یہ نہیں دیکھ سکتی، وہ نہیں دیکھ سکتی، یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ آسمان پر اگر نظر پڑتی ہے، آسمان دیکھتی ہے، شرعاً وہ گنہگار نہیں ہوگی، بس باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت ہو تو نکل سکتی ہے، جیسے بعض جگہ ایسا ہوتا ہے مکان کے باہر ٹوائلٹ یا باتھ روم بنا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے وہیں جانا رہے گا، دوسرا کوئی انتظام ہے نہیں، تو ایسی حاجت کی صورت میں بھی وہ باہر ضرورت کے لیے جا سکتی ہے۔ تو ضرورت وہ نکلے، ورنہ عدت کے دنوں میں اسی مکان میں رہیں اور سوگ اور غم کی کیفیت پیدا کریں۔ یہ اجمالی طور پر عدت کے حوالے سے جو احکام کے